نہ ہمارا آرمی چیف سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری کوئی نواز شہباز شریف سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری بیوروکریسی سے کوئی لڑائی ہے۔ ہم اپنے ملک میں ایک رواداری کا ماحول ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے تو مسلسل اس رواداری کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی یہاں تک کہ ہم پہ تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ پھر اپنے ملک کے اندر آپ محاذ پہ محاذ کھول رہے ہیں، مسلح گروہوں کے ساتھ آپ کی الگ جنگ ہے، کے پی میں آپ کی الگ جنگ ہے، بلوچستان میں آپ کی الگ جنگ ہے، پنجاب میں آپ دینی مدارس کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہاں، یعنی اس حد تک ہمارے ادارے علماء کرام کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں تمہارا قد کتنا ہے؟ یہ بھی ایک مدرسے کے محترم سے یا ان کے منتظم سے پوچھنے کا سوال ہے، تمہارا قد کتنا ہے؟ تم بتاؤ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ یعنی یہ علماء کرام ان لوگوں کی توہین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ مذاق تو انگریز نے بھی نہیں کیا تھا علماء کرام کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک رواداری کا ماحول رہے، لیکن اگر وہ دینی مدارس کے اندر اتر کر پہلے ان کی تنظیم کو توڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ فیض حمید غلط تھا، باجوہ غلط تھا، مشرف غلط تھا، لیکن دینی مدرسے کے لحاظ سے پالیسی میں تسلسل کیوں ہے؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا یہی چاہتی ہے، اور ہم باقی سارے معاملات چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں، اور اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا جو ہے وہ ہم سے الجھتی ہے، تو ہم دینی مدرسوں کو ذبح کر کے اس کو ذبح کر کے ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے۔ میرے خون اور میری عزت پر وہ امریکہ اور مغرب سے تعلقات کو بہتر رکھے کہ ہمارے مذہبی انتہا پسندوں سے واسطہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ مدارس پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ کے آئین کے ساتھ ہیں، آپ کے قانون کے ساتھ ہیں، اور بس ٹھیک ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ کی ہماری یہ رپورٹیں ہیں، تمہاری رپورٹیں جھوٹی ہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ جھوٹ پر مبنی رپورٹوں کی بنیاد پر آپ بہانے بناتے ہیں، کبھی مدارس کے ساتھ لڑ رہے ہیں پنجاب میں، اور اتنی توہین آمیز رویہ، اور اس توہین آمیز رویے کی توقع ہم مسلم لیگ سے کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مدرسوں کو 25,000 روپے اماموں کو دیں گے۔ کس مد سے دے رہے ہو؟ بجٹ کا کون سا مد ہے کہ کوئی شخص آپ کو ملازم نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تم غریب لوگوں کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کا لحاظ نہیں رکھ رہے۔ بھائی اگر وہ پروفیسر ہے اور اسلامیات پڑھا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، اسکول ٹیچر ہے، آپ کا ملازم ہے، اوقاف کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کوئی جاگیردار تو نہیں ہے، اتنی تنخواہ لیتے ہیں جس میں مہینہ مشکل سے گزرتا ہے، تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب عمران خان کی پارٹی، اس کی حکومت تھی صوبے میں، انہوں نے 10,000 کا اعزازیہ دیا۔ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کس چیز پہ؟ اور پھر جو انہوں نے پیسے دینے کے لیے، جو 25,000 پیسے دینے کے لیے جو شرائط لکھے ہیں، ذرا ان شرائط کو تو پڑھ لو، پھر پتہ چلے گا کہ تم غریب کے ساتھ ہمدردی کے لیے پیسے دے رہے ہو یا مساجد کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عالم دین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو۔ بھائی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجد کا امام جو ہے، اگر وہ اوقاف کا ملازم بھی ہو یا وہ اسکول کا ملازم بھی ہو، ان کو دوسرے ملازمین کی طرح نہ سمجھا جائے۔ ان کی حیثیت ایک امام کی ہوتی ہے۔ بطور عالم دین جب وہ آپ کے کوئی ایسی عمل کو دیکھتا ہے جو عذر شریعت ان کی نظر میں غلط ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس پر تو شکر کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ لگ گیا کہ میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے شاید میرے سامنے کوئی حق نہیں بول سکتا، تو جلسے میں عوام سے پوچھا اجتماع میں کہ اگر تم عمر کو کجروی کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ سارا مجمع سہما ہوا. ایک آدمی اٹھا، تلوار جو ہے نیام سے نکالی اور لہرا کر کہا کہ اگر ہم نے تو تیرے اندر کجروی دیکھی اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے. تو اس پر حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ. اس اللہ کا شکر کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں. ہم ایک امام کی نصیحت، اس کی ایک تنقید، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکمران نہیں ہے. جس حکمران کے اندر خود اعتمادی نہ ہو اور وہ اپنے اختیار کے استعمال کے آزادی سے طریقوں کو نہ جانتا ہو، اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کٹھ پتلی ہے، خالی خو لیا جی.